أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي آمین یا رب العالمین. ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام بصیرت القرآن میں خوش آمدید. الحمدللہ آج پروگرام نمبر 126 آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں. انشاءاللہ آج ہم مطالعہ کریں گے سورۃ النساء آیات 17 تا 19 کا. انہی آیات کی تلاوت کے ذریعے الحمدللہ قاری سلمان صاحب نے پروگرام کا باقاعدہ آغاز بھی فرما دیا ہے. روزانہ کی طرح آج بھی ہمارے نوجوان ساتھی اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہیں. قرآن اکیڈمی کراچی میں تعلیم بھی حاصل کر رہے ہیں. آئیے انہیں خوش آمدید کہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت سے؟ الحمدللہ ماشاءاللہ. ناظرین کرام ہم سب کی ترغیب تشویق اور یاد دہانی اور موٹیویشن کے لیے ایک مبارک فرمان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آئیے سمجھتے ہیں. آئیے قرآن سیکھیں. فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم. محافل قرآنی پر ہونے والی دوسری برکت یہ ہے کہ اللہ کی رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے. صحیح مسلم کی روایت ہے. قرآن کے سیکھنے سکھانے والے جہاں جمع ہوں انہیں اللہ کی رحمت ڈھانپ لیتی ہے. پچھلے پروگرام میں اس حدیث کا پہلا حصہ تھا فرشتے گھیر لیتے ہیں گواہ بنتے ہیں. آج کیا ہے؟ اللہ کی رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اس مبارک محفل کے طفیل اپنی رحمتوں کا مستحق بننے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. ناظرین کرام بات کو آگے بڑھاتے ہیں اور آج کی زیر مطالعہ آیات کا ترجمہ سمجھتے ہیں. سورۃ النساء آیات 17 تا 19 کا آج ہم مطالعہ کر رہے ہیں. ارشاد ہوا بے شک توبہ قبول کرنا اللہ نے اپنے ذمے لیا ہے ان کے لیے جو کوئی گناہ کر بیٹھے نہ سمجھی میں پھر توبہ کر لیں جلد ہی. پس یہ وہ ہیں کہ اللہ نظر کرم فرماتا ہے ان پر اور اللہ سب کچھ جاننے والا کمال حکمت والا ہے. اور توبہ کا قبول کیا جانا نہیں ہے ان کے لیے جو برائیاں کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی ایک کو آ جائے موت اس وقت وہ کہے کہ میں اب توبہ کرتا ہوں. اور نہ ہی ان کی توبہ قبول ہوتی ہے جو مرتے ہیں اس حال میں کہ وہ کافر ہوں. یہ وہ ہیں جن کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. اے ایمان والو تمہارے لیے حلال نہیں ہے کہ تم عورتوں کے وارث بن جاؤ زبردستی اور نہ ہی انہیں روکے رکھو تاکہ تم لے سکو ان سے اس مہر میں سے جو تم نے انہیں دیا ہے سوائے اس کے کہ وہ کھلی بے حیائی کا ارتکاب کریں
اور گزر بسر کرو ان کے ساتھ بھلے طریقے پر، پھر اگر تم انہیں ناپسند کرتے ہو تو ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرتے ہو اور اللہ نے اس میں کوئی بڑی خیر رکھ دی ہو۔ ناظرین کرام، یہ ترجمہ سورۃ النساء آیات 17 تا 19 کا۔ بات کو آگے بڑھاتے ہیں اور ربط آیات کی طرف چلتے ہیں، یعنی گزشتہ آیات جو ہم سمجھ چکے ہیں ان آیات کا آج کی زیر مطالعہ آیات کے ساتھ کیا تعلق ہے، آئیے سمجھتے ہیں۔ ربط آیات میں پہلی بات لکھی ہے، ربط آیات میں گزشتہ آیت میں توبہ کی قبولیت اور اللہ تعالیٰ کی دو صفات کا تذکرہ تھا۔ اللہ توبہ قبول فرمانے والا اور اللہ رحم فرمانے والا ہے۔ پچھلی آیت میں توبہ کا یوں ذکر آیا تھا، اب قبولیت توبہ کی شرائط اور توبہ کے قبول ہونے اور نہ ہونے کی صورتوں کا بیان ہے۔ شرط کیا ہے بلکہ شرائط کیا ہے توبہ کی قبولیت کے لیے وہ بھی سمجھیں گے، کن کی قبول ہوگی کن کی نہیں، اس کا بھی بیان آئے گا انشاءاللہ۔ ناظرین کرام، ربط آیات کے بعد چلتے ہیں تعارف کی طرف۔ جن باتوں پر گفتگو ہوگی ان کا مختصراً اولاً جائزہ۔ تعارف میں 3 باتیں ہمارے سامنے لکھا ہے، توبہ کی شرائط کا بیان سمجھیں گے تفصیل سے انشاءاللہ۔ دوسری بات تعارف میں لکھی ہے، تعارف کے ذیل میں دوسری بات لکھی ہے، نزا کے وقت کی توبہ قابل قبول نہیں۔ نزا کا مطلب جب بندے کی جان نکلنے کا وقت آئے، اللہ وہ مرحلہ ہم سب کے لیے آسان فرمائے۔ لکھا ہے تعارف کے ذیل میں، نزا کے وقت کی توبہ قابل قبول نہیں۔ آخری بات لکھی ہے تعارف کے حوالے سے، عورتوں کو تنگ کرنے کی ممانعت اور ان سے حسن سلوک کرنے کی تاکید۔ عورتوں کے حقوق کا بیان پھر سے آئے گا انشاءاللہ، آج مزید ہم پڑھیں گے۔ ناظرین کرام، تعارف کے بعد چلتے ہیں تجزیے کی طرف۔ سورۃ النساء آیات 17 تا 19 کا تجزیہ، ہر آیت میں کیا عنوان ہوگا جو زیر گفتگو آئے گا، آئیے اس کا جائزہ لیں۔ سب سے پہلے سورۃ النساء آیت نمبر 17، اس توبہ کا بیان جو اللہ کے نزدیک قابل قبول ہے۔ آیت نمبر 18، اس توبہ کا بیان جو قابل قبول نہیں۔ 2 توبہ ہو گئی نا، ایک قبول ہونے والی ایک قبول نہ ہونے والی، ان کا بیان۔ آخری آیت ہوگی آج کے مطالعے میں سورۃ النساء آیت نمبر 19، بیویوں کو تنگ کرنے کی ممانعت بلکہ ان سے حسن سلوک کا حکم ہے، سمجھیں گے تفصیل انشاءاللہ تعالی۔ ناظرین کرام، الحمدللہ زیر مطالعہ آیات کا ترجمہ اور ربط آیات، تعارف اور تجزیے کا بیان مکمل ہوا۔ اب چلتے ہیں ان آیات کے ترجمہ و تشریح کی طرف اور ایک ایک آیت پر گفتگو کریں گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلے سورۃ النساء آیت نمبر 17 ہے، رب العالمین کی طرف سے ارشاد ہوا، انما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما۔ سورۃ النساء آیت نمبر 17 ہے، آئیے اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ ارشاد ہوا، بے شک توبہ قبول کرنا اللہ نے اپنے ذمے لیا ہے ان کے لیے جو کوئی گناہ کر بیٹھیں نا سمجھی میں، پھر توبہ کر لیں جلد ہی، پس یہ وہ ہیں کہ اللہ نظر کرم فرماتا ہے ان پر اور اللہ سب کچھ جاننے والا کمال حکمت والا ہے۔ ناظرین کرام، ترجمہ ہوا سورۃ النساء آیت نمبر 17 کا، توبہ کا بیان ہے۔ آئیے اب اس آیت کی تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ پہلی بات تشریح میں آپ کے سامنے اسکرین پر موجود ہے، توبہ کے لیے 2 باتوں کی قید لگا دی گئی ہے۔ بہت قیمتی بات، کیسی توبہ ہونی چاہیے، بہت قیمتی 2 باتیں ہیں، آئیے دیکھتے ہیں اس کو۔ پہلی بات، گناہ جہالت یا نادانستہ طور پر سرزد ہوا ہو۔ جہالت کا مطلب علم نہ ہونا، اور نادانستہ غلطی سے ہو جانا، یہ نہیں کہ ڈٹ کر جان بوجھ کے کرنا ہے، نہ گناہ جہالت یا نادانستہ طور پر سرزد ہوا ہو۔ اور دوسری بات کون سی قید لگائی گئی، گناہ گار اپنی غلطی کے احساس پر اللہ تعالیٰ کے حضور فوراً توبہ کر لے، فوراً توبہ کر لے، تاخیر نہ کرے، ڈیلے نہ کرے۔ ناظرین کرام، یہ 2 باتیں، جہالت یا نادانستہ طور پر گناہ ہوا ہو، اور نمبر 2 احساس ہوتے ہی فوراً بندہ اللہ کی طرف پلٹ آئے۔ اللہ ہمیں ایسی ہی سچی اور پکی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ اب آپ سے ایک سوال پیدا ہوتا ہے، شرائط کیا ہوں گی توبہ کی؟ آئیے جائزہ لیتے ہیں۔ لکھا ہے تشریح میں، سچی توبہ کی شرائط 4 باتیں یہاں پر لکھی گئی ہیں۔ پہلی بات، گناہ پر حقیقی ندامت، شرمندہ ہونا کہ ہاں میں نے اپنے رب کو ناراض کیا، میں نے اپنے رب کے حکم کو پامال کیا، میں نے اپنے خالق مالک رازق کو ناراض کر ڈالا۔ اس بات پر ندامت اور شرمندگی ہونی چاہیے۔ یہ نہیں کہ آدمی ڈٹا رہے گناہوں کے اوپر، جری رہے، بہادر بنا رہے، استغفر اللہ، ندامت ہونی چاہیے۔ دوسری بات شرائط میں لکھی ہے، آئندہ گناہ نہ کرنے کا عہد، پکا ارادہ ہو کہ آئندہ میں گناہ نہیں کروں گا۔
اور ناظرین کرام صرف ارادہ ہی نہ ہو، اگلی بات بھی دیکھیے، تیسری بات شرط کے طور پر لکھی ہے گناہ کو بالفعل ترک کر دیا جائے۔ یہ ہے مشکل مرحلہ، یہ کرنے کو آج ہم تیار نہیں، بس تسبیح کے دانے تو پھیر لیے، توبہ توبہ تو کر لی، ایک دفعہ محفل میں جا کے رو بھی لیے، گناہ چھوڑنے کو تیار ہیں کہ نہیں؟ نماز ادا نہیں کر رہے، یہ گناہ ہے، ادا کرنا شروع کر دو۔ سود خوری میں ملوث ہو، یہ گناہ ہے، سود خوری چھوڑ دو۔ ماں باپ کا دل دکھا رہے ہو، یہ گناہ ہے، خدمت کرنا شروع ہو جاؤ، وغیرہ وغیرہ۔ تو اللہ نے جو فرض اور واجب ہم پر عائد کیا ہے اس کو ادا نہ کرنا گناہ ہے، اس کو ادا کرنا شروع کر دو۔ اللہ نے جن باتوں سے، حرام کاموں سے روکا ہے ان کا کرنا گناہ ہے، ان کو ترک کر دو۔ یہ ہے سچی اور پکی توبہ، اور یہ شرائط سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی بیان فرمائی ہیں اور علماء کرام نے ان کو نقل بھی فرمایا ہے۔ چوتھی بات اور مشکل بات اور کڑی بات، گہری بات، عملاً ذرا مشکلات اس میں بھی آتی مگر کرنا ہوگا۔ چوتھی بات لکھی آگے، جو گناہ کیا ہے اس کی تلافی کر لی جائے۔ کسی کا حق غصب کیا ہے تو ادا کرے یا معافی مانگے۔ نمازیں جان بوجھ کے چھوڑی دی، قضا کرو، اکثر علماء یہی فرماتے ہیں۔ زکوٰۃ نہیں دی تھی، پچھلے 5 سال 10 سال کی ڈنڈی مارے بیٹھے ہو، ادا کرو۔ اور بندوں کا حق مارا ہے تو ادا کرو۔ مال ہڑپ کیا تھا، لوٹاؤ۔ چوری کی تھی، لوٹاؤ۔ رشوت خوری کر کے مال بنایا تھا، واپس کرو۔ اور اگر حق تلفی کی ہے، ماں باپ کا دل دکھایا، بیوی کے ساتھ ظلم کیا، بیوی نے شوہر کے ساتھ ظلم کیا، معافی مانگو۔ ہم اللہ کی نعمتیں چاہتے ہیں، اللہ کی رحمتیں چاہتے ہیں، اللہ کی مغفرت چاہتے ہیں، تو ہمیں سچی اور پکی توبہ کرنی ہوگی۔ کتنی شرائط آئی ہیں؟ 4۔ نمبر 1 گناہ پر حقیقی ندامت، نمبر 2 آئندہ گناہ نہ کرنے کا عہد، نمبر 3 گناہ کو بالفعل ترک کر دیا جائے، نمبر 4 دوبارہ پڑھ رہا ہوں، توجہ کیجئے گا، جو گناہ کیا ہے اس کی تلافی کر لی جائے، کسی کا حق غصب کیا ہے تو ادا کرے یا معافی مانگے۔ یہ ہے سچی اور پکی توبہ، اللہ نے اپنے ذمے لی ہے یہ توبہ اس کی قبولیت، اللہ نے اپنے ذمے لیا ہے اس توبہ کو قبول کرنا، کہ جو نادانی میں کر بیٹھا اور فوراً پلٹ آئے، واقعتاً پلٹ آئے، اللہ اس کو معاف فرما دے گا۔ اللہ ہم سب کو سچی اور پکی توبہ کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین کرام، اس کے بعد سورۃ النساء آیت نمبر 18 ہے، آئیے اس کا مطالعہ شروع کریں۔ رب العالمین کی طرف سے ارشاد ہوا، وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا۔ سورۃ النساء آیت نمبر 18 ہے، آئیے کرتے ہیں اس کا ترجمہ۔ ارشاد ہوا، اور توبہ کا قبول کیا جانا نہیں ہے ان کے لیے جو برائیاں کرتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی ایک کو آ جائے موت، اس وقت وہ کہے کہ میں اب توبہ کرتا ہوں، اور نہ ہی ان کی توبہ قبول ہوتی ہے جو مرتے ہیں اس حال میں کہ وہ کافر ہوں۔ یہ وہ ہیں جن کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے برے انجام سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ناظرین کرام، یہ ترجمہ سورۃ النساء آیت نمبر 18 کا۔ اب آئیے اس آیت کی تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ بیان اب ان کا ہے جن کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ آئیے تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ پہلی بات تشریح میں لکھی ہے، نزاع کی کیفیت طاری ہونے پر انسان کی توبہ قابل قبول نہیں ہوتی۔ نزاع جب بندے کی جان نکلنے کا وقت آتا ہے، ناظرین اکرام، بڑا سخت موقع ہوتا ہے، وہ بھی بڑا سختی کا مرحلہ ہوتا ہے، اور اللہ کے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی، اللہم انی اعوذ بک من سکرات الموت، اے اللہ میں تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں موت کی سختی سے۔ یہ رسول اللہ نے دعا بتائی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس وقت اب بندہ اس عالم سے ادھر جا رہا ہے، عالم نزاع کے وقت کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ حدیث میں ذکر آتا ہے ما لم یغرغر، اللہ بندے کی توبہ قبول فرماتا ہے جب تک کہ موت کا غرغرہ نہ آ جائے۔ یہ جان نکلنا شروع ہونے سے پہلے پہلے جو مرحلہ ہے وہ تو ہے، لیکن جب یہ مرحلہ آ گیا ما لم یغرغر، یہ غرغرہ آ گیا جان نکلنے کا، اس وقت کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ اسی بات کے حوالے سے تشریح میں ایک اور بات لکھی ہے، اس وقت بندہ دارالامتحان سے نکل کر دارالآخرت کی سرحد پر کھڑا ہوتا ہے۔ دنیا میں امتحان تھا، اب امتحان کا موقع ختم،
تو اب توبہ کا موقع بھی نہیں، اور اب اس سرحد پر کھڑا ہے کہ جس کے آگے دارالآخرت ہوگی۔ دنیا اور آخرت کے درمیانی وقفے کو برزخ کہا جاتا ہے۔ ادھر سے ادھر جاتے وقت کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ ناظرین کرام نوٹ کیجئے گا، قرآن میں ذکر ہے سورہ یونس میں، سورہ یونس آیت نمبر 90، 91 اور 92، 90، 91، 92 فرعون کا ذکر آتا ہے۔ فرعون غرق کیا گیا تھا نا، غرق ہوتا ہوا فرعون کہتا ہے اللہ میں تجھ پر ایمان لے آیا۔ اللہ کہتا ہے الآن اب ایمان لاتا ہے، وقت عصیت من قبل، اب تک نافرمانی کرتا رہا۔ اس وقت کہ جب بندہ اس عالم سے اس عالم میں جا رہا ہے، فرعون جیسا خدائی کا دعوے کرنے والا ظالم اور جابر بھی ایمان لا رہا ہے، اس وقت کا ایمان بھی معتبر نہیں، اور اس وقت کی توبہ بھی قابل قبول نہیں۔ آپ کو اور مجھے کس چیز کا انتظار ہے؟ کتنے لوگ ہم میں سے جا چکے ہیں، کتنی ہی اموات ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے ہیں، کتنے لوگوں کو ہم نے اپنے ہاتھ سے غسل دیا ہوگا ان کی میت کو، کتنے لوگوں کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے دفن کیا ہوگا۔ کس بات کا انتظار ہے؟ غور کیجئے، ایک وقفے کے بعد آپ سے ملاقات ہوتی ہے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، پروگرام بصیرت القرآن میں خوش آمدید۔ آج ہم مطالعہ کر رہے ہیں سورۃ النساء آیات 17 تا 19 کا۔ توبہ کا بیان ہو رہا ہے، اور وقفے سے پہلے اس توبہ کا ذکر تھا جو قبول نہیں ہوتی۔ موت کے آنے سے پہلے، موت کا غرغرہ آنے سے پہلے مہلت ہے۔ اس وقت جب نزاع طاری ہو، اس وقت کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ فرعون جیسے ظالم و جابر نے بھی اس وقت اللہ کو ماننے کا اقرار کیا، مگر وہ قبول نہ ہوا۔ میں نے عرض کیا تھا، غور کیجئے گا، ہمیں کس قدر انتظار ہے یا کتنا انتظار ہے؟ کیا اس وقت آج ابھی مجھے اور آپ کو موت نہیں آ سکتی؟ کتنا انتظار کریں گے؟ اللہ مجھے اور آپ کو واقعتاً سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ اب کچھ اور نافرمانوں کا اور حسرت کرنے والوں کا بیان ہے جن کا انتہائی برا انجام ذکر ہوا تھا اس آیت میں۔ آئیے تشریح میں ان کو سمجھ لیتے ہیں وہ کون لوگ ہیں۔ لکھا ہے دو طرح کے لوگوں کے لیے دردناک عذاب کی وعید دی گئی ہے۔ وعید ڈراوے کو کہا جاتا ہے۔ نمبر ایک کون ہے؟ وہ مسلمان جس سے ساری عمر گناہ کرتے گزاری اور عین موت کے وقت وہ توبہ کرے، اس کی بھی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ ساری زندگی گناہ میں گزار دی، اور جب موت آ رہی ہے، بس وہ جان نکلا چاہتی ہے، اس وقت وہ توبہ کرے تو اس وقت کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ ہم پھر عرض کر رہا ہوں کتنا انتظار کر رہے ہیں، ذرا غور کیجئے۔ دوسری دردناک عذاب کی وعید دوسرے کن لوگوں کے لیے ہے؟ لکھا ہے آگے نمبر 2، وہ جو کافر تھے پھر اسی کفر کی حالت میں مر گئے۔ یہ دو لوگ ہیں، ایک وہ مسلمان ساری عمر گناہ کرتے کرتے گزارے اور عین موت کے وقت توبہ کرے، اس کی توبہ قبول نہیں۔ دو وہ کافر جو کفر کی حالت پر ہی مر جائے، اس کی بھی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ اس برے انجام سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور اللہ ہمیں سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، آج کی زیر مطالعہ آیات میں سے آخری آیت ہے سورۃ النساء آیت نمبر 19۔ تفصیل زیادہ ہے، آئیے اس کا مطالعہ کریں۔ رب العالمین کی طرف سے ارشاد ہوا، یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا۔ سورۃ النساء آیت نمبر 19 ہے، آئیے کرتے ہیں اس کا ترجمہ۔ ارشاد ہوا، اے ایمان والو، تمہارے لیے حلال نہیں ہے کہ تم عورتوں کے وارث بن جاؤ زبردستی، اور نہ ہی انہیں روکے رکھو تاکہ تم لے سکو ان سے اس مہر میں سے جو تم نے انہیں دیا ہے، سوائے اس کے کہ وہ کھلی بے حیائی کا ارتکاب کریں، اور گزر بسر کرو ان کے ساتھ بھلے طریقے پر۔ پھر اگر تم انہیں ناپسند کرتے ہو تو ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرتے ہو اور اللہ نے اس میں کوئی بڑی خیر رکھ دی ہو۔ ناظرین کرام، یہ ترجمہ سورۃ النساء آیت نمبر 19 کا۔ آئیے اس آیت کی تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تشریح میں آپ دیکھنے لکھا ہے پھر سے خواتین کے حقوق کا بیان۔ یہ پھر سے کیوں کہہ رہے ہیں؟ سورت کے شروع میں بھی خواتین کے حقوق کا بیان تھا، پھر ایک پروگرام جس میں ہم نے وراثت کے حصوں کا بیان کیا تھا، وہاں بھی خواتین کے حوالے سے گفتگو تھی۔ اس صورت میں کئی مرتبہ خواتین کے حقوق کا تذکرہ آیا ہے، اور ہم عورتوں سے ایک بات کہتے ہیں، یہ اپنے اپنے حقوق ماننے کی بات نہ کرو، ایک مطالبہ کرو، اللہ کی شریعت نافذ کرو۔ اللہ سے بڑھ کر کسی نے، مرد ہو یا عورت، حقوق بیان نہیں کیے کسی کے،
اور اللہ سے بڑھ کر کون ہوگا جو خیر خواہ ہوگا اپنی مخلوق کا؟ اللہ ہی کی شریعت کے نفاذ کا مطالبہ ہونا چاہیے۔ اگلی بات لکھی ہے تشریح میں، زمانے جاہلیت میں عورت کو میراث کا مال سمجھ کر گھر میں روکتے یا زبردستی نکاح کر دیتے تھے۔ سوتیلا بیٹا کبھی وہ میراث سمجھ کے معاذ اللہ ظلم کرتا تھا، کبھی کوئی اور ظلم کرتا تھا۔ یہ فقط زمانے جاہلیت میں نہیں ہوتا تھا، آج کے جدید جاہل دور جدید کی جدید جاہلیت میں ایسی جاہلانہ حرکتیں کرتے ہیں کہ عورت کو کبھی قرآن سے شادی کر دیتے ہیں، کبھی زندہ دفن کر دیتے ہیں، کبھی ونی اور کاروکاری کی نظر کر دیتے ہیں، اور نہ جانے کیا کچھ کرتے ہیں۔ قرآن زندہ کلام زندوں کے لیے ہے، ہدایت کے لیے ہے۔ اللہ ہمیں قرآن کے تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد اگلی بات لکھی ہے تشریح میں، اللہ تعالیٰ نے بیوہ کو آزادی دی ہے کہ جس سے چاہے نکاح کر سکتی ہے۔ یہ جو ہے نا کہ عورتوں کے زبردستی وارث نہ بن جاؤ، نہیں، بیوہ عورت آزاد ہے، یعنی عدت کی مدت مکمل ہو جائے پھر وہ آزاد ہے، جہاں چاہے وہ فری ول سے نکاح کر سکتی ہے۔ اللہ نے اس کو یہ اختیار اور آزادی دی، باقی اس کے شوہر کے گھر والے یا کوئی اور زور زبردستی کریں اس کے ساتھ، یہ جائز قطعاً نہیں بلکہ حرام ہے۔ اگلی بات لکھی ہے تشریح میں، نیز زمانے جاہلیت میں شوہر بیویوں کو مہر چھوڑنے پر مجبور کرتے یا واپسی کا مطالبہ کرتے، اس سے منع کیا گیا۔ پچھلی نشستوں میں ناظرین کرام آپ کے علم ہے کہ مہر کی ادائیگی کا ذکر آ چکا ہے، اور یہ حق ہے بیوی کا، فرض ہے شوہر کے ذمے۔ اب شوہر مجبور کرتا کہ معاف کر دے وہ، یا واپسی کا مطالبہ کرتا، اس سے قرآن نے روکا، اور آج بھی اگر کوئی حرکت کر رہا ہے تو قرآن اس سے روکتا ہے اور حکم دیتا ہے کہ عورتوں کو ان کے حقوق ادا کرو اور ان کا مہر بھی ادا کر دو۔ آگے لکھا ہے، عورتوں کو گھر میں محصور نہیں کیا جائے گا سوائے اس کے کہ وہ بدکاری کی مرتکب ہوں۔ یہ اصل میں ابتدائی حکم تھا، پچھلے نشستوں میں بات آ چکی ہے کہ اگر کوئی بدکاری کی مرتکب ہو تو اس کو گھر میں محصور کیا جائے، لیکن پھر شرعی حد بیان ہو گئی تو یہ حکم منسوخ مانا جائے گا۔ چنانچہ آگے لکھا ہے، حد زنا کے بعد حکم منسوخ ہو گیا ہے۔ حد زنا کے بعد حکم منسوخ ہو گیا ہے۔ وہ گھر میں روکے رکھنے والا معاملہ، وہ جیسے گزشتہ نشست میں بھی بات آ چکی ہے، وہ حکم منسوخ ہے، اور زنا کی شرعی حد مقرر ہو گئی جو ہم پڑھ چکے ہیں۔ غیر شادی شدہ مرد یا عورت زنا کا ارتکاب کرے تو سورہ نور آیت نمبر 2 100 کوڑوں کی سزا، اور اگر شادی شدہ مرد یا عورت زنا کا ارتکاب کرے تو رجم کی سزا ہے، جو کہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے۔ آگے لکھا ہے، بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کی مزید تاکید کی گئی ہے۔ قرآن نے یہ حکم دیا، ناظرین کرام توجہ کیجئے، مردوں سے میرا خطاب ہے۔ یہ تو ہمارے نوجوان ساتھی بھی تعلیمی مراحل سے گزر رہے ہیں، مردوں سے خطاب ہے، وَعَاشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اللہ حکم دے رہا ہے اپنی بیویوں سے حسن سلوک کرنا، ٹھیک ہے؟ اور آج اگر گڑبڑ کر رہے تو بیوی بیچاری کیا کر لے گی؟ مرد اپنے آپ کو بڑا طاقتور سمجھتا ہے، تو اس طاقتور مرد کو سمجھنا چاہیے سب سے بڑھ کر طاقت اللہ کے پاس ہے، اس نے حکم دیا ہے، وَعَاشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اپنی بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ یہ لکھا ہے تشریح میں بھی، بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کی مزید تاکید کی گئی۔ ایک اور اہم بات آئی، آپ صرف سمجھ لیجئے، لیکن بہرحال جن سے متعلق غور کریں کہ اگر کوئی ایک بات پسند نہیں آتی تو کسی دوسری بات کو تلاش کرو، پسند آ ہی جائے گی۔ یہ ٹھگ کر کے طلاق دے دینا اور گھروں کو برباد کر دینا، یہ بہت ہی گھناؤنا جرم ہے۔ آئیے تشریح کا نقطہ سمجھ لیتے ہیں۔ لکھا ہے، بیوی کی کوئی بات ناپسند ہو تو جلد بازی میں طلاق نہ دی جائے، ہو سکتا ہے اللہ اسی میں سے خیر پیدا فرما دے۔ وہ کوئی کہتا ہے جی اس کو کھانا پکانا نہیں آتا، وہ اللہ کے بندے سیکھ لے گی وہ، ٹھیک ہے؟ میں ناظرین کو ہی خطاب کر لیتا ہوں، ٹھیک ہے؟ آپ ابھی اس مرحلے پر آئیں گے انشاءاللہ تعالی۔ جی ناظرین کرام، وہ کھانا پکانا نہیں آتا، وہ بھائی سیکھ لے گی اللہ کے بندے۔ تم یہ تلاش کر لو نا اس کی ادا، اس بیوی نے اپنی ماں کو، اپنے باپ کو، اپنی بہن کو، اپنے بھائی کو، سارے گھر کو، گھر کے آرام کو چھوڑ کر اپنے آپ کو تمہارے حوالے کر دیا۔ یہ ادا کافی نہیں ہے، یہ اس کی قربانی کافی نہیں جس پر نگاہ رکھی جائے۔ اور جب مردوں کو ہم یہ سمجھاتے ہیں، مرد کہتے ہیں جی عورتیں تو بڑی جری ہو جائیں گی، تو عورتوں کو بھی سمجھائے دیتے ہیں، وہ مرد جو کماتا ہے اکثر تم پر لگاتا ہے بیوی پر، یہ ایک ادا کافی نہیں ہے اس کو دیکھنے کے لیے۔ اور عورتوں کو کیا کہا گیا وہ آگے تفصیلات آئیں گی، اسی سورہ نساء میں آیت نمبر 34 میں تفصیل مزید بیان ہو جائے گی انشاءاللہ۔ بہرحال حکم دیا گیا ہے، اگر ایک ادا پسند نہیں آ رہی تو تلاش کرو، کوئی دوسری ادا پسند آ جائے گی، اللہ اسی میں خیر پیدا فرما دے گا۔ ناظرین کرام نوٹ کیجئے گا، بہت قیمتی ہدایت شوہروں کے لیے ایک حدیث میں ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے،
تم میں سے بہتر وہ لوگ ہیں جو اپنی بیویوں کے حق میں بہتر ہیں. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے. تم میں سے بہترین وہ ہیں جو اپنی بیویوں کے حق میں بہتر ہیں. اور اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي, میں تم میں سب سے بڑھ کر اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین سلوک کرنے والا ہوں. اللہ کے رسول اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے بڑھ کر بہترین سلوک فرماتے. ہم کیا کر رہے ہیں یہ ہمیں سوچنا چاہیے. ناظرین کرام الحمدللہ آج کی زیر مطالعہ آیات سورہ نساء آیات 17 تا 19 کا مطالعہ مکمل ہوا. اب وقت ہے پروگرام کی ترتیب کے مطابق ہمارے نوجوان ساتھیوں کے لیے ان کے سوالات کے لیے. آئیے ان سے معلوم کرتے ہیں وہ ہم سے کیا پوچھنا چاہتے ہیں. جی علی آپ کا سوال کیا ہے؟ میرا سوال یہ کہ توبہ کی بات آئی تھی تو اس میں یہ ذکر کر دیں کہ آج ایک کانسیپٹ ایک ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت غفور و رحیم ہے اور ایک ماں سے بھی زیادہ محبت کرنے والے ہیں, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ توبہ نہ بھی کریں تب بھی ہمیں معاف کر دے گا. ماشاءاللہ بڑا ویلڈ سوال ہے. اور ایک ماں کیا 70 ماؤں سے زیادہ, یہ کہا جا 70 کیا کروڑوں ماؤں سے بڑھ کر, اس لیے کہ کروڑ ماؤں کو پیدا کس نے کیا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے. ناظرین کرام بڑا اہم سوال ہے کہ ایک تصور یہ بھی ہے کہ توبہ کی ضرورت ہی نہیں, اللہ تو رحمان ہے, اللہ تو رحیم ہے, اللہ تو عفو ہے, اللہ تو کریم ہے, اللہ تو غفار ہے, تو اللہ تو معاف کر دے گا. بڑا خوبصورت ہے یہ انداز اپیرنٹلی, مگر بڑا خطرناک ہے اس کا دوسرا پہلو. وہ اللہ جو رحمان ہے, رحیم ہے, کریم ہے, عفو ہے, غفار ہے, کیا وہ سریع الحساب بھی ہے کہ نہیں؟ جلد حساب لینے والا, عزیز ذو انتقام بھی تو ہے, زبردست اور انتقام لینے والا, شدید العقاب بھی تو ہے, شدید سخت سزا دینے والا. تو اللہ کی دونوں قسم کی شانیں بیان ہوئی ہیں قرآن میں. ناظرین کرام آپ بھی نوٹ کیجئے گا, سورہ حجر آیت نمبر 49-50, سورہ حجر آیت 49-50 میں قرآن کہتا ہے نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں کو خبر دے دیجئے, اللہ فرما رہا ہے میں بڑا غفور و بڑا رحیم ہوں, لیکن میرا عذاب بڑا ہی دردناک عذاب ہے. تو اللہ کی رحمت کی امید بھی رکھنی چاہیے, تبھی توبہ میں قدم آگے بڑھیں گے, اور اللہ کے عذاب کا خوف بھی ہونا چاہیے. چنانچہ حدیث شریف میں آتا ہے الایمان بین الخوف والرجاء, ایمان خوف اور امید کی درمیانی کیفیت کا نام ہے. ٹھیک ہے, اور آخری بات, اللہ نے جنت بنائی ہے نا, تو اللہ نے جہنم بھی تو بنائی ہے گناہ گاروں کے لیے. خوف بھی رہے جہنم کا اور امید بھی رہے جنت کی, تو بچیں گے انشاءاللہ گناہوں سے اور کرتے رہیں گے انشاءاللہ آگے بڑھ کر نیکیاں. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. اگلا سوال کیا ہے مجھے؟ میرا سوال یہ ہے کہ کچھ لوگ جو ہے توبہ اس لیے نہیں کرتے کیونکہ ڈرتے ہیں وہ کہ واپس جو ہے اسی گناہ میں وہ ملوث ہو جائیں گے, تو جو ہے اب اس میں کیا کیا جائے؟ کیا کیا جائے؟ سوال آپ کا ہے یا لوگوں کا ہے؟ میرا بھی اور لوگوں کا بھی. اچھا, میرا بھی ہے لوگوں کا بھی. جی ناظرین کرام بڑا مشہور سوال ہے کہ جی کیا کریں, اب توبہ کر لیں گے پھر گناہ ہو جائے گا, تو ہم نہیں کر رہے توبہ ہے جی, کیونکہ دوبارہ ہو جائے گا اس لیے ہم توبہ نہیں کر رہے. یہ تو بالکل ایسا ہی ہے نا کہ کوئی کہے کہ میں دوائی کیوں نہیں لے رہا, حالانکہ بخار ہے اس کو, کہ پھر دوبارہ بخار ہو جائے گا. تو یہ احمقانہ بات ہے نا. اس کو کہا جائے گا بھائی آج تو تم دوا لے لو, اگر آئندہ پھر بخار آ جائے تو دوائی دوبارہ لے لینا. آج تو توبہ کر لو, اگر گناہ ہو جائے تو کیا کرنا, دوبارہ توبہ کر لینا, مگر آج تو توبہ کر لینی چاہیے. ٹھیک ہے جی, اگلا سوال کیا ہمارے پاس ثابت؟ میرا سوال یہ ہے کہ لوگ ماضی کے گناہ جن پر انہوں نے توبہ کر لیا اس کو واپس یاد دلاتے ہیں, توہین کرتے ہیں, شخصی حقارت بیان کرتے ہیں, تو اس حوالے سے آپ بیان کر دیں کچھ. اس حوالے سے بیان کر دیں. آپ لوگوں نے سوال سنا. ناظرین کرام یہ بڑا سیریس کیس ہے. کیا ایک بندہ گناہوں سے توبہ کر چکا ہے اور کوئی دوسرا اس کو اس کے پچھلے گناہ یاد دلا, او ہو کل تک تو تم نمازی نہیں پڑھتے, بڑے نمازی ہو گئے آج کل تم, ہاں بڑے نیک پارسا بن گئے. تو وہ گناہ جس پر ایک بندہ توبہ کر چکا اس پر یاد دہانی کرا کے اس کو عار دلانا. سنیے گا توجہ سے ناظرین کرام, توجہ رکھیے گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جامع ترمذی میں, آپ نے فرمایا کہ جس نے کسی شخص کو اس کے اس گناہ پر عار دلایا جس سے وہ توبہ کر چکا ہے, تو اس عار دلانے والے کو اللہ تعالیٰ ایسے ہی گناہ میں مبتلا کر کے چھوڑے گا. یہ ہے ٹٹ فار ٹیٹ والی بات. اور اگلی خوبصورت بات جو بزرگوں نے سمجھائی, ناظرین کرام نوٹ کیجئے گا, اللہ معاف کر دیتا ہے, بندے معاف نہیں کرتے. استغفر اللہ. اللہ رحمان الرحیم وہ معاف کر دیتا ہے, بندے پیچھے پڑے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ ایسی گھٹیا حرکت سے
ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ناظرین کرام الحمدللہ سوالات کے جوابات مکمل ہوئے، پروگرام کے آخری لمحات ہیں، مختصر سیگمنٹ سے سب سے پہلے قرآنی معلومات کا سیگمنٹ۔ آئیے آج کا نقطہ سمجھتے ہیں۔ لکھا ہے قرآنی معلومات کے سیگمنٹ میں قرآن کریم کا اولین تعارف یہ ہے کہ یہ ہدایت ہے۔ صحیح، ہم صرف اس لیے اس محفل میں شریک نہیں ہو رہے کہ ہمارے علم میں اضافہ ہو جائے، مگر ہدایت مل جائے، صرف ثواب نہیں، ثواب بھی ملے مگر ہدایت بھی ملے۔ اسی کی دعا روزانہ کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم کے الفاظ میں۔ جی ناظرین کرام، قرآنی معلومات کے بعد اگلا سیگمنٹ حاصل مطالعہ کا۔ جن باتوں کو ہم نے سمجھا ان کو مختصر دہراتے ہیں۔ 3 باتیں سامنے اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں۔ پہلی بات، توبہ میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے، دین اینڈ دیئر، فوراً۔ اللہ ہمیں سچی پکی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسری بات حاصل مطالعہ میں لکھی ہے، حالت نزاع کے وقت توبہ قبول نہیں ہوتی، ڈیلے نہیں کرنا چاہیے، ناؤ اینڈ نیور، جسٹ ڈو اٹ والی بات ہوتی ہے۔ آج اللہ ہمیں سچی توبہ کی توفیق دے۔ اور تیسری بات حاصل مطالعہ میں لکھی ہے، بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ یہ جملہ میں نے اس لیے لکھا ہے کہ ہم نے بیویوں کے سامنے پیش نہیں ہونا عدالتی کارروائی کے لیے، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں، اس کو سامنے رکھ کے معاملہ کریں۔ اللہ ہمیں سنورنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، اس کے بعد جائزے کا سیگمنٹ، اپنے اندر ہم جھانکتے ہیں کچھ سوالات کو دیکھتے ہوئے اور ان کا جواب تلاش کرتے ہوئے۔ 3 سوالات ہیں آج کے جائزے کے سیگمنٹ میں۔ پہلا سوال، کیا ہم فوری توبہ کرنے والوں میں شامل ہیں؟ بہت تفصیل آ چکی، اب کام کرنا ہے، علم تو ہو چکا ہے ہمیں۔ دوسرا سوال، کیا ہم توبہ کے لیے تاخیر اور انتظار کر رہے ہیں؟ کوئی بڑھاپے کا انتظار کر رہا ہے، کوئی ریٹائرمنٹ کا انتظار کر رہا ہے، کوئی 2 بنگلے بنانے کا انتظار کر رہا ہے پھر توبہ کرے گا، ابھی موت آ گئی تو کیا کریں گے؟ تیسرا سوال، کیا مسلمان شوہر اپنی بیویوں کے حق میں بہتر ہے؟ ہمیں تو کبھی کہا جاتا ہے ان کو تو جوتی کی نوک پہ رکھنا چاہیے، استغفر اللہ، اور اللہ کہتا ہے حسن سلوک کرنا، اور اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے تم میں بہترین وہ ہے جو اپنی اہل یعنی بیویوں گھر والوں کے ساتھ بہترین ہو۔ کیا مسلمان شوہر اپنی بیویوں کے حق میں بہتر ہیں؟ ہمیں جائزہ لینا چاہیے۔ آخری 2 باتیں پروگرام کے آخر میں، گزشتہ سوال کا جواب۔ پچھلا سوال ہم نے رکھا تھا آپ کی خدمت میں، اے میرے رب جو بھی خیر تو عطا فرما دے میں اس کا محتاج ہوں۔ سبحان اللہ، یہ بات کس آیت میں بیان کی گئی؟ اس کا درست جواب ہے، ہنٹ دی گئی تھی سورۃ القصص کی، سورۃ القصص آیت نمبر 24۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے، بہت خوبصورت پس منظر ہے، تفصیل کا موقع نہیں مگر بڑی عاجزی پر مبنی دعا ہے۔ سورۃ القصص آیت نمبر 24، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے میرے رب جو کچھ بھی تو بھلائی میں سے مجھے عطا فرما دے میں اس کا محتاج ہوں۔ سبحان اللہ، اللہ جو دے دے میں محتاج ہوں تیرا، سبحان اللہ، بڑی عاجزی ہے۔ ناظرین کرام، آج کا سوال نوٹ کیجئے گا، بڑا پیارا انداز، یہ بھی پیغمبر کے دعائیہ کلمات ہیں، نوٹ کیجئے گا۔ لکھا ہے، اے میرے رب میں تجھ سے مانگ کر کبھی بھی محروم نہیں رہا، اے میرے رب میں تجھ سے مانگ کر کبھی بھی محروم نہیں رہا۔ یہ بات کس آیت پہ بیان کی گئی ہے؟ سورت نہیں بتا رہا، فوراً مل جائے گا، پارہ بتائے دیتا ہوں، 16ویں پارے میں تلاش کیجئے گا، انشاءاللہ جواب آپ کو اس کا ملے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں اپنے کلام مبین سے ہمارے تعلق کو مزید مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ تمام ساتھیوں کا بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ ناظرین کرام، ہم سب کو اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہیں گے، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔